الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید فلما كان يوم التروية توجهوا إلى منى وركب النبي صلى الله عليه وسلم فصلى بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر ثم مكث قليلا حتى طلعت الشمس فأجاز حتى أتى عرفة فوجد القبة قد ضربت له بنمرة فنزل بها حتى إذا زاغت الشمس أمر بالقصواء فرحلت له فأتى بطن الوادي فخطب الناس ثم أذن ثم أقام فصلى الظهر ثم أقام فصلى العصر ولم يصل بينهما شيء ثم ركب حتى أتى الموقف فجعل بطن ناقته القصواء إلى الصخرات وجعل جبل المشاة بين يديه واستقبل القبلة فلم يزال واقفا حتى غربت الشمس وذهبت الصفرة قليلا حتى إذا غاب القرص دفع وقد شنق القصواء الزمام حتى إن رأسها ليصيب مورك رحله ويقول بيده اليمنى يا أيها الناس السكينة السكينة وكلما أتى جبلا أرخى لها قليلا حتى تصعد حتى أتى المزدلفة۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث مبارکہ جو طویل حدیث ہے ذکر ہو رہی ہے، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حج کا جو طریقہ ہے وہ بیان ہو رہا ہے، اور حدیث مبارکہ کے پہلے حصے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مدینہ سے روانگی اور پھر مکۃ المکرمہ آپ کی تشریف آوری اور عمرہ کی ادائیگی، اس حد تک ہماری گفتگو مکمل ہو چکی ہے کہ آپ نے صفا مروہ کے درمیان سعی فرمائی اور عمرہ مکمل کیا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بیان فرماتے ہیں، علامہ ابن حجر العسقلانی رحمہ اللہ نے یہاں پر پوری روایت ذکر نہیں کی، بیچ میں سے کچھ حصہ جو حج سے متعلق نہیں ہے اس کو حذف کر دیا، اور اس سے آگے کا جو حصہ ہے اس کو بیان کیا ہے۔ دیگر محدثین نے وہ حذف شدہ حصہ تفصیلاً بھی ذکر کیا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ حدیث مفصل دیگر حدیث کی کتب میں موجود ہے۔ تو حضرت جابر فرماتے ہیں کہ پھر جب یوم الترویہ آیا، یعنی 8 ذی الحجہ کا دن، 8 ذی الحجہ کا دن، تو یہ دن تو سب لوگ منی کی طرف جانے لگے۔ تو جو لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے صفا مروہ کی سعی کے بعد اپنا احرام ختم کر کے حلال ہو چکے تھے، انہوں نے حج کا احرام باندھ لی۔ ہم پہلے یہ بات تفصیلاً کر چکے ہیں کہ حج کی اقسام کون کون سی، اور ان میں سے ایک قسم ہے حج تمتع، جس میں انسان جب عمرہ کر لیتا ہے تو اس کے بعد احرام کھول دیتا ہے اور پھر مکۃ المکرمہ میں اپنے ایام گزارتا ہے، یا مدینہ جاتا ہے اور واپس پھر مکہ آتا ہے، اور پھر اس کے بعد وہ بندہ 8 ذی الحجہ کا انتظار کرتا ہے، 8 ذی الحجہ کو اپنی رہائش سے ہی دوبارہ حج کا احرام باندھتا ہے۔ تو وہ صحابہ جنہوں نے حج تمتع کیا انہوں نے دوبارہ سے احرام باندھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ حج قران کیا، اور قران کا معنی یہ ہے کہ پہلے عمرہ کرنا اور عمرے کے بعد احرام نہ کھولنا، بلکہ اسی احرام میں باقی رہنا اور 8 ذی الحجہ کو پھر منی چلے جانا۔ اور ویسے حدیث گزری تھی کہ آپ نے فرمایا کہ میں قربانی کا جانور ساتھ لایا ہوں اس لیے حج قران کر رہا ہوں، وگرنہ میں بھی حج تمتع کرتا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی احرام میں اور دیگر صحابہ حج تمتع کرنے والے نئے احرام کے ساتھ جو ہے وہ منی کی طرف چل پڑے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اونٹنی پر سوار ہوئے اور آپ نے منی پہنچ کر وہاں پر مسجد خیف، جہاں آج مسجد خیف بنی ہوئی ہے، اس جگہ پر ظہر، عصر، مغرب اور عشاء اور فجر، یعنی 8 ذی الحجہ کو آپ نے منی پہنچ کر قیام کیا، اور پھر وہاں مسجد خیف والی جگہ پہ ہی آپ نے نمازیں پڑھی اپنے اپنے وقت پہ، ظہر،
کے وقت پر ظہر، عصر کے وقت پہ عصر، مغرب کے وقت پہ مغرب، عشاء کے وقت پہ عشاء، رات کو وہیں قیام کیا، اور پھر اگلے دن فجر کی نماز بھی وہیں منا میں پڑھی۔ تو 8 ذی الحجہ کو کرنے کا کام کیا ہے کہ انسان ظہر سے پہلے پہلے منا پہنچے، اور اس کے بعد ظہر، عصر، مغرب اور عشاء اپنے وقت پر، اور فجر کی نماز بھی اپنے وقت پر پڑھے۔ لیکن یہ ساری نمازیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قصر پڑھی، قصر پڑھی، یعنی جو ظہر کی نماز ہے وہ بھی 2 رکعت پڑھی، عصر کی نماز بھی 2 رکعت پڑھی، مغرب کی نماز 3 رکعت، عشاء کی نماز بھی 2 رکعت، اور فجر کی ہوتی ہی 2۔ تو اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 8 ذی الحجہ کو منا میں نمازیں قصر کی لیکن جمع نہیں کی، قصر کی لیکن جمع نہیں کی۔ اور یہی مسنون ہے کہ انسان 8 ذی الحجہ کو جب منا پہنچ جائے تو اب وہ نماز قصر پڑھے گا لیکن جمع نہیں کرے گا، اپنے اپنے وقت پر پڑھے گا۔ 8 ذی الحجہ کا اور کوئی کام نہیں سوائے ذکر اذکار کے اندر مشغول رہنا، تلاوت کرنا، جو اللہ تعالیٰ نیکی کرنے کی توفیق عطا فرمائے وہ نیکی کرنا، اور اگلے دن یوم العرفہ کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنا، تھوڑا آرام بھی کرنا تاکہ اگلا دن اور اس سے اگلا دن، چونکہ بہت سارے مناسک آئیں گے، آپ ابھی دیکھیں گے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یوم العرفہ اور پھر اس سے آگے یوم النحر 9 اور 10 ذی الحجہ کو حج کے بنیادی مناسک ادا کیے ہیں۔ تو اگلے 2 دن بہت زیادہ مشغولیت کے اور مصروفیت کے ہوتے ہیں، اس لیے 8 ذی الحجہ کو منا پہنچ کر ذکر اذکار کرنا، آرام کرنا، اور وقت پر قصر نمازیں ادا کرنا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز فجر کے بعد تھوڑی دیر منا میں ٹھہرے یہاں تک کہ سورج ابھر آیا، یعنی طلوع ہو گیا۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے یہاں تک کہ عرفہ پہنچ گئے، اور آپ نے دیکھا کہ وہاں آپ کی ہدایت کے مطابق آپ کے لیے نمرہ میں ایک خیمہ نصب کر دیا گیا ہے۔ آپ نے پہلے صحابہ کو بتا دیا تھا کہ فلاں جگہ میرے لیے خیمہ نصب کیا جائے۔ تو آپ پھر سورج طلوع ہونے کے بعد عرفہ کی طرف گئے۔ منا سے عرفہ جو ہے یہ سب حج کے جو مناسک میں منا، عرفہ، مزدلفہ، اس میں سب سے طویل مسافت جو ہے وہ منا سے عرفہ کے درمیان، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسافت پیدل طے کی تھی، اور آپ وہاں عرفہ پہنچے، اور عرفہ پہنچ کر آپ نے اپنے خیمے میں جو نصب کیا گیا تھا اس میں آرام کی، یہاں تک کہ آپ جب آفتاب ڈھل گیا تو آپ اپنی اونٹنی یعنی قصواء پر آپ نے کجاوا کسنے کا حکم دیا۔ تو چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اس پر کجاوا کس دیا گیا، یعنی آپ کی اونٹنی کو آپ کے لیے تیار کر دیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر سوار ہوئے اور وادی عرفہ کے درمیان تشریف لائے، اور لوگوں میں اونٹنی کے پشت پر ہی خطبہ ارشاد فرمایا۔ یہ وہی جگہ ہے جہاں آج مسجد نمرہ بنی ہے اور جہاں اب خطبہ دیا جاتا ہے۔ تو یہ وادی جو ہے نا عرفہ کے اندر نمرہ نام کی جو جگہ ہے، اسی لیے اس کو مسجد نمرہ کہا جاتا ہے۔ یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ ارشاد فرمایا، اور پھر حضرت بلال نے اذان دی، پھر اقامت کہی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر کی نماز پڑھائی، اور پھر اقامت کہی گئی اور آپ نے نماز عصر ادا فرمائی۔ تو یہاں پر آپ نے عرفہ کے دن خطبہ ارشاد فرمایا، اور پھر پہلے ظہر کی نماز پڑھائی اور پھر عصر کی نماز پڑھائی۔ اور یہی مسنون طریقہ کہ عرفہ کے دن جب ظہر کی نماز کا وقت داخل ہو جائے اس سے کچھ پہلے خطبہ دیا جائے، جس کو ہم خطبہ حج کہتے ہیں۔ اب بھی الحمدللہ ہر سال خطبہ ہوتا ہے، اور اس کے بعد اذان ہوتی، اور پھر پہلے ظہر کی نماز ہوتی، یہ بھی نماز قصر ہے، یعنی ظہر کی 2 رکعات۔ پھر دوبارہ اذان نہیں کہی جاتی عصر کے لیے، بلکہ اذان وہی ہے، صرف اقامت دوبارہ کہی جاتی، اور پھر ساتھ ہی عصر کی نماز پڑھی جاتی ہے، وہ بھی 2 رکعت۔ تو یہ دونوں 2 رکعتیں، یہ عرفہ کے میدان میں نماز کو قصر بھی کرنا اور جمع بھی کرنا، یہ مسنون عمل ہے۔ بہت سارے ہمارے ہاں بھائی جو جاتے ہیں وہ اس معاملے میں شدت کرتے ہیں۔ ہمارے حنفی فقہا اس بارے میں یہ کہتے ہیں کہ نہیں، اس دور میں تو یہ علاقہ جو ہے یہ سفر کی حد پر آتا تھا، اب جو ہے وہ چونکہ یہاں سے جانے والا 3 دن کے بعد ان کے نزدیک مقیم ہو گیا، اب وہ پوری نماز پڑھے گا، اور وہ منا کے اندر بھی پوری پڑھے گا، اور عرفہ میں بھی نماز پوری پڑھے گا، اور اسی طرح اپنی نماز کو جمع نہیں کرے گا۔ اچھا، ان میں سے بعض یہ کہتے ہیں کہ جی ٹھیک ہے، قصر تو کرے گا لیکن جمع نہیں کرے گا۔
تو وہ 2 رکعت پہلے زور کی پڑھ لیتے ہیں، پھر عصر نہیں پڑھتے، پھر اس کے بعد عصر کے وقت پر عصر کی 2 رکعت پڑھتے. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی مخالفت. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خذوا عنی مناسککم، مجھ سے اپنے حج کے مناسک سیکھ لو. اس میں آپ نے یہ سکھایا. تو جو آپ نے سکھایا، آج ہم نے سورہ حجرات کی ابتدائی آیت سنی ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے نکلنے کی کوشش نہ کرو. لا تقدموا بین یدی اللہ ورسول. اللہ کو بہت بہتر پتہ ہے کہ آنے والے وقت میں کیا ہوگا، کون سا علاقہ بڑھ جائے گا. اللہ کے علم سے تو کوئی بات مخفی اور پوشیدہ نہیں. اس اعتبار سے اگر منا اور عرفہ میں صرف مسافروں کے لیے یہ گنجائش ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے کہ یہ صرف مسافروں کے لیے، کیونکہ بہت سارے حجاج ایسے بھی تھے تو مکہ سے ہی آپ کے ساتھ شامل ہوئے تھے. تو آپ کہتے ہیں مکہ والوں کے لیے گنجائش نہیں ہے. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ آنے والے دور میں جب یہ علاقہ ایسا نہیں رہے گا تو پھر صرف مسافر جو ہے وہ یہاں پر قصر کرے اور جو بندہ مقیم ہو چکا وہ قصر نہ کرے. ایسی کوئی بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمائی. اس لیے درست بات یہی ہے کہ منا اور عرفہ میں، اور اسی طرح آگے چل کے مزدلفہ میں رات میں آگے حدیث میں ذکر ہے مغرب اور عشاء بھی جمع اور قصر کر کے پڑھی جائے گی. تو حدیث کا اگلا حصہ انشاءاللہ آگے ذکر کریں گے. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب.